شالامار باغ جسے ٹیمپل آف لو یعنی محبت کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ باغ کی متاثر کن عمارتوں میں سے دیوان خاص، دیوان عام، 12 دریاں، حمام، دروازے اور چبرجیاں شامل ہیں۔ 3 مختلف حصوں میں تعمیر کیا گیا یہ باغ مغلوں کی فطرت اور جمالیات کو ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، لرن ود MB کے ساتھ میں ہوں قانیہ۔ ایکسپلور لاہور کی اگلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب اوور چینل تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ شالامار باغ کو 5ویں مغل شہنشاہ شاہ جہان نے 1637 سے 1641 کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہان جسے تاج محل جیسے شاندار ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اس باغ کو محض 1 سال کے عرصے کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ اب شالامار باغ کی تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاہ جہاں نے صرف ایک باغ نہیں بلکہ شالامار نام کے 3 باغ تعمیر کروائے، جن میں سے ایک باغ بھارت کے شہر دلی، دوسرا مقبوضہ کشمیر اور تیسرا پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ 1641 میں 1641 میں تعمیر کیے گئے باغات کو عملی اور جمالیاتی دونوں مقاصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شالامار باغ کا مقصد ابتدائی طور پر شاہی خاندان کے لیے اعتکاف اور لطف اندوزی کی جگہ تھا، جو زمین پر جنت کے مغل تصور کی عکاسی کرتا ہے۔ شالامار کا مطلب ٹیمپل آف لو ہے، یعنی محبت کا گھر۔ 1958 میں یعنی 1958 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی تاج پوشی بھی اسی باغ میں کی گئی۔ تعمیر کے اعتبار سے شالامار باغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ہر ایک کا ایک خاص مطلب ہے۔ پہلا چبوترا، جسے فرح بخش یا عطا کرنے والے لذت کے نام سے جانا جاتا ہے، زمینی لذتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری چھت فیض بخش یا نیکی عطا کرنے والا، روحانی حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ تیسرا چبوترا حیات بخش یا زندگی عطا کرنے والا، ابدی زندگی کے وعدے کی علامت ہے۔ شالامار باغ کی ایک خاص بات اس کا مغلیہ ڈیزائن ہے۔ چھتیں مختلف معنی کی علامت ہے، دنیاوی لذتوں سے لے کر روحانی حصول تک۔ ہم آہنگی چشمے اور پیچیدہ ہندسی نمونے جمالیات کے لیے مغلوں کے گہرے ذوق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں باغ کی تعمیر کی جانب۔ باغ کی تعمیر میں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ شالامار باغ کی ایک نمایاں خصوصیت اس کے پانی کا پیچیدہ نظام ہے، جس میں بہتے ہوئے نالے، جھرنے والے فوارے شامل ہیں۔ یہ چشمے نہ صرف آرائشی تھے بلکہ لاہور کی گرمیوں کے دوران گرد و نواح کو ٹھنڈا کرنے کا ایک فعال مقصد بھی رکھتے تھے۔ باغ میں کثیر تعداد میں موسمی پھلوں کے درخت لگائے گئے تھے اور پھولدار پودے، جو کہ قندھار اور کابل سے منگوائے گئے، جن میں سے مغل دور کے بہت سے درخت آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس باغ میں 5 12 دریاں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ایک 12 دری کو ساون بھادو کی 12 دری کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ساون بھادو کے موسم کے اعتبار سے تعمیر کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں جب لاہور آتا تو ان 12 دریوں میں بیٹھ کر بارش کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ میں سنگ مرمر کے کئی تاج کے بنائے گئے، جن میں چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ جب یہ چراغ روشن کیے جاتے تو اس کے حوض میں گرنے والا پانی بارش کے مانند معلوم ہوتا اور منظر کو مزید دلکش بناتا تھا۔ باغ کے دوسرے حصے حیات بخش میں سنگ مرمر کا ایک دیدہ زیب تخت بھی موجود ہے، جس پہ بیٹھ کر بادشاہ اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ شالامار باغ مغلیہ دور کی ثقافتی اور فنکارانہ کامیابیوں کا ثبوت ہے۔ باغ مختلف ثقافتی تقریبات اور تہواروں کا پس منظر رہے ہیں، جو کہ لاہور کے متحرک ثقافتی منظر نامے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شالامار باغ لاہور کے قلعے کے ساتھ 1981 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر کندہ گیا۔ یہ عہدہ ان مغل رانچوں کی تاریخی اور تعمیراتی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ صدیوں کے دوران شالامار باغ کو نظر انداز اور بگاڑ کے ادوار کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ برسوں میں شالامار باغ کو اس کے سابقہ شان میں محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی گئیں۔ تحفظ کے منصوبہ کا مقصد اس یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی تاریخی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ باغ کی متاثر کن عمارتوں میں دیوان خاص، دیوان عام، 12 دریاں، شاہی حمام، دروازے، چبرجیاں، آرام گاہ بیگم صاحبہ اور سنگ مرمر کا تخت شامل۔ باغ آج بھی دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو مغل باغ کے ڈیزائن اور فن تعمیر کی شان اور خوبصورتی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ باغ ایک قابل قدر ثقافتی ورثے کی جگہ بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو مغل دور کی تاریخی اور جمالیاتی میراث کی تعریف کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ لاہور جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو شالامار باغ آپ کی فہرست میں سر فہرست ہونا چاہیے۔ پرسکون ماحول، کھلتے پھولوں کی خوشبو اور دلفریب خوبصورتی اسے مزید پرکشش بناتی ہے۔ اپنا کیمرہ ساتھ لے جانا نہ بھولیں، یہاں تصویر کے لامتناہی مواقع ہیں۔ باغ کی تعمیراتی اور تاریخی تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔